پروفیسر خان زنور رائٹس ایپیسوڈ 1 سیریز 2 ان پروفیسر شاہ ناول۔ کالے شلوار قمیص پر واسکٹ پہنے، سرخ و سفید دائیں بازو پر گھڑی باندھے، وہ اپنے چاکلیٹی براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، اونچی کھڑی ناک، گہری نیلی آنکھیں جن میں صرف سرد تاثر تھا اور چہرے پر چھائے سخت تاثرات۔ شاذل خان شکل سے ہی سخت مزاج کا مالک نظر آ رہا تھا۔ شاذل، تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ یہ کیا پاگل پن سوار کر لیا ہے تم نے؟ محب خان نے سخت لہجے میں شاذل سے پوچھا تھا، جو ایک دم اپنی خاندانی بزنس چھوڑ کر ایک نچلے جدے کے یونیورسٹی میں معمولی سی تنخواہ پر بطور پروفیسر کی خدمت سر انجام دینے والا تھا۔ میں آپ کے فیصلوں کا محتاج نہیں ہوں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھولنے لگی تھیں، پٹھانوں کا گرم خون اس کی رگوں میں جوش مارنے لگا تھا۔ تم یوں معمولی نوکری کر کے ہمیں سب کے سامنے نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ محب خان کا بھی خون گرما گیا تھا، تبھی وہ گرجدار لہجے میں چلائے تھے، بالکل یہی میرا پلان ہے۔ آپ کتنی اچھی طرح اپنے بیٹے کے ارادوں سے واقف ہیں، پھر بار بار ایک ہی بات پوچھ کر کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے جبڑے بیچ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ محب، جانے دے شاذل کو، شور کی آواز سن کر کچن سے نکلتی گل خان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ شاذل نے ایک سرسری نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ محب خان اپنی بیگم کی بات سن کر فوراً ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ان کے لہجے کی شائستگی سے محب خان کا غصہ ہمیشہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ شاذل تیزی سے ایک نظر محب خان پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ خیر سے جانا شاذل۔ اپنے پیچھے سے اپنی ماں کی آواز سن کر بھی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے نہیں پڑے تھے۔ شاذیب افراح کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا تھا جب نورے خاموشی سے ناشتہ کرنے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ میر شاہ ناشتہ کر کے صبح ہی آفس جا چکے تھے، جبکہ فاطمہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھی، جو ان کے آج کل کا معمول بن گیا تھا۔ نورے، اگر کچھ اسپیشل کھانا ہے تو بتا دو، میں بنا دیتی ہوں۔ افراح نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ افراح کو جواب دیا تھا۔ شاہزیب، جو گہری نظروں سے نورے کو دیکھ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ سکون پہنچا تھا۔ آج میری نورے کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، شاہزیب نے نورے کی طرف دیکھتے نرم آواز میں کہا تھا۔ بہن کی ناراضگی اور بے رخی اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ شاہزیب کینیڈا میں موجود یونیورسٹی سے بات کر کے اس کی اسٹڈیز یہاں موجود یونیورسٹی میں کنٹینیو کروا چکا تھا، جبکہ وہ خود آج کل بزنس سنبھال رہا تھا۔ شاہزیب چاہتا تھا نورے افراح کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے تاکہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، مگر نورے کے کم نمبروں کی وجہ سے اس کا وہاں ایڈمیشن نہیں ہو پایا تھا۔ وہ کچھ پڑھائی میں بھی نالائق تھی، سو اس نے ایک لوکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں یک لفظی جواب دیا تھا۔ شاہزیب کو نہ جانے کیوں وہ اپنی ایج کے برعکس برسوں کی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ نورے، مجھ سے جو شکوے شکایت ہے وہ بیٹھ کر ختم کر لو، تمہارا یہ اجنبی انداز مجھے تکلیف دیتا ہے۔ شاہزیب سنجیدگی سے کرسی سے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ نورے کی نظریں ٹیبل پر پڑی خالی پلیٹ پر مرکوز تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے اٹھتی اپنا بیگ لے کر باہر بھاگ گئی تھی، جہاں ڈرائیور گاڑی تیار لیے اس کو یونہی لے جانے کے لیے کھڑا تھا۔ شاہزیب، اسے ٹائم دے، مجھے لگتا ہے وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو کافی یاد کرتی رہی ہے۔ شاہزیب کا سپاٹ چہرہ دیکھتے افراح نے نرمی سے کہا تھا۔ چلو تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں، لیٹ ہو جاؤ گی، شاہزیب نے اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے کہا تھا۔ افراح سر ہلاتی تیزی سے اپنا جوس ختم کرتی ہینڈ بیگ لیتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ نورے نے کالے رنگ کا سوٹ، سرخ دوپٹہ اور کالی شال کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے ٹیک لگائے وہ ہر طرف پھیلی دھند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں تھی جب اچانک گاڑی کو پیچھے سے شدید زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیشے سے لگتی آگے کی طرف گری تھی۔ اللہ خیر کرے بی بی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈرائیور کی پریشان کن آواز پر وہ سیدھی ہوئی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ وہ اپنے سر کو ہاتھ لگا کر سنجیدگی سے بولی تھی۔ بی بی جی، وہ میں نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کی تھی، اچانک سے پیچھے سے کسی گاڑی کا تصادم ہوا ہے، ڈرائیور گھبرا کر بولا تھا۔ نورے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نکلو باہر۔ نورے جو بات سن رہی تھی اس کی نظر شیشے پہ پڑی تھی، جہاں پر ایک آدمی غصے سے بھرا گاڑی کے شیشے پر دستک دے رہا تھا۔ آپ رکیں، میں بات کرتی ہوں۔ ڈرائیور کو گھبرایا دیکھ کر وہ خود گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی۔
اسے پتہ چل گیا تھا غلطی اس کے ڈرائیور سے ہوئی ہے۔ شاذل جو اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا، سامنے والی گاڑی کے اچانک اسپیڈ دھیمی کرنے پر اس نے فوراً بریک پاؤں پر رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کی گاڑی سامنے والی گاڑی پر بج گئی تھی۔ وہ غصے سے بھرا تبھی ڈرائیور کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ جی کیا بات ہے؟ نورے نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں عورتوں سے بات نہیں کرتا، ڈرائیور کو کہو باہر نکلے۔ وہ مقابل کے چہرے پر سرسری نظر ڈال کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ اچھا پھر مجھے بھی آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی۔ مقابل کی اونچی آواز سن کر اس نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے اپنے واسکٹ پر ہاتھ ڈالتے گن نکال لی تھی۔ نورے اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ 2 منٹ میں باہر نکلو ورنہ شیشہ توڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالوں گا۔ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ گن نکالنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گی۔ نورے معاملہ بگڑتے دیکھ کر تحمل مزاجی سے کام لے رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ نکلو باہر۔ شاذل کی غصیلی آواز سے ڈرائیور مرتا کیا نہ کرتا باہر نکل آیا۔ شاذل نے اسے گریبان سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا۔ عمر کا لحاظ کر کے چھوڑ رہا ہوں اور مرد بن کر خود باہر نکلا کرو۔ وہ ڈرائیور کو جھنجھوڑتا غصے میں بولتا، اسے گاڑی کی طرف دھکا دیتا بنا نورے پر نظر ڈالے گن واسکٹ میں رکھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نورے اس کی بات سن کر ایک پل کو حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ ڈرائیور کو مارے گا۔ نورے کی خاموش نظروں نے اس کا گاڑی تک پیچھا کیا تھا۔ آپ گاڑی دھیان سے چلایا کریں، آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ نورے ڈرائیور کو سختی سے بولتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور بھی معافی مانگتا واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ روحان تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ روحان جو جم میں موجود تھا وہ فون کان سے لگاتا ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ جب سے وہ بریرہ کی حفاظت کرنے میں ناکام ٹھہرا تھا تب سے وہ اپنی ٹریننگ کر رہا تھا۔ اس نے 2 دن پہلے ہی ایک باڈی گارڈ کی کمپنی میں اپلائی کیا تھا اور آج اسے کال بھی آ گئی تھی۔ کیسی جاب؟ اس نے اپنے پسینے سے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا۔ ایک لڑکی ہے، اس کے لیے فل سیکیورٹی چاہیے 24/7۔ اس کی حفاظت کے لیے 4 باڈی گارڈز ہائر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک تم ہو۔ جاب سمپل ہے، تمہیں ہر حال میں لڑکی کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو بھی اس کے پاس نہیں آنے دینا۔ اس سے لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس سے تم صرف دور سے ہی اس کا خیال رکھو گے۔ اس کے قریب جانا یا چھونے سے اس کا پینک اٹیک ٹریگر ہو جاتا ہے، اس سے تم لوگ دور رہ کر اس کی حفاظت کرو گے۔ جاب کی ڈسکرپشن سن کر اس نے ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ اوکے، کب سے جوائننگ کرنی ہے؟ روحان نے تولی سے اپنے چہرے پر موجود پسینہ صاف کیا تھا۔ کل صبح سے۔ ایڈریس تمہیں رات ای میل کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک نان کانفیڈینشیل کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ اپنے باس کی بات سنتے وہ حیران ہوا تھا۔ یقیناً کوئی امیر ترین شخص ہی اسے ہائر کر رہا تھا جو کانٹریکٹ بھی سائن کروا رہا تھا۔ اوکے، میں شام کو کمپنی آ جاؤں گا۔ کانٹریکٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھ کر میں سائن کر دوں گا۔ روحان نے تولیہ زمین پر پھینکتے جواب دیا تھا، جس پر مقابل نے ہنکار بھرتے فون بند کر دیا۔ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ کر کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا۔ اپنا یونیفارم وہ ڈرائی کلین کروا کے اپنے سارے سامان کو بھی پیک کر چکا تھا۔ وہ جس جگہ جا رہا تھا اس جگہ کسی کو بتانے بھی منع تھا۔ تبھی وہ بنا کسی کو اطلاع دیے اپنا پرانا فون بند کرتا نیا فون آن کر چکا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر وہ اپنے ساتھیوں سے مل چکا تھا۔ وہ ہیڈ آف گارڈز تھا، تبھی سب کو پیچھے کرتا سارا معاملہ خود جان رہا تھا۔ ہیڈ آف میٹس نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور جس لڑکی کی حفاظت کرنی تھی اس کے آج سارے دن کا شیڈیول بھی اسے دے چکا تھا۔ روحان سب گارڈز کی پوزیشن سیٹ کروا کر خود بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ آف میٹس نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور جس لڑکی کی حفاظت کرنی تھی اس کے سارے دن کا شیڈیول بھی اسے دے چکے تھے۔ روحان سب گارڈز کی پوزیشن سیٹ کروا کر خود بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ 11 بجتے ہی اوپر منزل پر موجود دروازہ کھلا تھا۔ روحان کو پتہ چل گیا تھا وہ لڑکی نیچے آ رہی ہے جس کی حفاظت انہوں نے کرنی تھی۔ روحان کو اس ہستی کو دیکھنے کا تجسس تھا جسے اتنی سیکیورٹی دی جا رہی تھی۔ گھر کے اندر سے وہی ایک گارڈ موجود تھا، باقی سب گھر کے باہر موجود تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کا لمبا گاؤن پہنے، گلے میں رومال لپیٹے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ روحان کی نظریں اس کے سفید پاؤں سے ہوتی اس کے نازک سراپے سے گزرتی اس کے چہرے پر اٹک گئی تھی۔ اس کو اپنی دھڑکن ایک پل کو ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی گڑیا جیسے سفید مومی چہرے اور خوبصورت تراشے گئے نین نقوش میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ مقابل کی گہری گرے آنکھیں اٹھی تھیں اور روحان کی دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھیں۔ مجھے پسند نہیں کوئی میری طرف دیکھے۔ دھنین کی کانپتی مگر سخت آواز روحان کے کانوں میں پڑی تھی۔ روحان نے نوٹ کیا تھا اس کے ہاتھ اس دوران بری طرح کانپ رہے تھے۔
جسے اس نے اپنے بازو باندھ کر چھپا لیا تھا۔ ملی، کیا تم نے انہیں انسٹرکشن نہیں دی تھی؟ وہ ایک لمحہ جہاں کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، اگلے ہی لمحے سخت پتھر کی مورت لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری میم، میں انہیں دوبارہ اچھے سے وارن کر دوں گی۔ میڈ جواب دیتی روحان کی طرف مڑ گئی تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ ہر اگین، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ملی نے سخت آواز میں کہا تھا۔ روحان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ یس، روحان نے یک لفظ جواب دیا تھا۔ گڈ، ناؤ ڈو یور جاب اکارڈنگ ٹو یور انسٹرکشنز، ملی بولتے ہوئے تیزی سے دانیل کے پاس چلی گئی تھی۔ روحان سٹ خارج کرتا اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا تھا۔ نورے بنا کسی سے بات کی کلاس میں داخل ہوتی آخر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، لیکن اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکچر کا ٹائم ہوتے ہی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک بڑا ہجوم کلاس میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ لڑکوں کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ اپنی پرسنالٹی سے اس امیر لگ رہی تھی۔ میرا نام شازل خان ہے، یو کین کال می پروفیسر خان۔ اس کے علاوہ مجھے دوسرے نام بالکل پسند نہیں۔ مجھے کلاس میں کوئی بھی مذاق یا بدتمیزی پسند نہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ بعد میں یہ کلاس نہیں لے پائے گا۔ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے انٹروڈکشن سے۔ شازل نے بازو کے کف فولڈ کرتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا، ساتھ ہی اسے پروجیکٹر سے اٹیچ کیا تھا۔ کلاس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ گنڈا! اسے دیکھتے ہی نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بس ایک ہی لفظ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس کی بے ساختہ نظر شازل کی واسکٹ کی جانب گئی تھی جہاں سے اس نے گن نکالی تھی۔ اس کے دھیمے آواز میں بڑبڑانے پر اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ واٹ؟ نورے نے سنجیدگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ یو اسٹینڈ اپ! شازل نے نورے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ساتھ والی لڑکی سے باتیں کر رہی ہے۔ نورے کے کھڑے ہونے پر وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ نورے کو اچانک سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا شازل اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تبھی وہ لب بیچ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یس، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو سائڈ میں لکھا ہے وہ پڑھ کر بتائیں۔ شازل کی بات سن کر اس نے مٹھیاں زور سے بیچ لی تھیں۔ اسے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی۔ نورے نے اپنے لب تر کرتے سلائڈ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سارے الفاظ گڈ مٹ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم پڑنے لگی تھیں۔ ایٹ! اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی کانفیڈنٹ لڑکی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد سے لڑکیوں کی ہلکی ہلکی ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اگر زبان چلانے کے بجائے میرے پڑھانے پر فوکس کرتی تو آپ کو یہ مشکل نہیں ہوتی۔ ناؤ سٹ ڈاؤن اینڈ شٹ یور ماؤتھ۔ شازل کی بات سے وہ سلگ اٹھی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا اپنی بے عزتی ہونا۔ تبھی پیر پٹکتی اپنی کتابیں لے کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ شازل نے اس کے یوں جانے پر لب بیچے اپنا سر جھٹکا تھا، ساتھ ہی وہ اگین پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، آیا بڑا پروفیسر، بھاڑ میں جائے۔ وہ خود کو کالم کرنے کی گراؤنڈ میں ایک سائڈ پر بنے بیچ پر بیٹھ گئی تھی۔ گنڈا کہیں کا، میں بھی اس انسلٹ کا بدلہ لے کر ہوں گی، وہ منہ بگاڑ کر بولتی اپنے سیل کو ایئرپورٹ سے اٹیچ کر کے گانے سننے لگ پڑتی ہے۔ شہزیب ذرا نرمی سے سہلائیں۔ ہاں بالکل اسی طرح۔ افراح بیڈ پر شہزیب کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ شہزیب اس کے بالوں میں تیل لگا کر سہلا رہا تھا۔ یہ بھی افریہ کی فرمائش پر وہ راضی ہوا تھا، ورنہ آئل کی چپچپاہٹ اسے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ دوبارہ میں یہ گندا کام بالکل نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولتا نرمی سے افریہ کے بال سہلا رہا تھا۔ میں سارا دن آپ کے لیے کام کرتی ہوں اور آپ میرے لیے ایک کام نہیں کر سکتے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ شہزیب نے اس کے ڈرامے پر مسکراہٹ دباتے سر جھٹکا تھا۔ سارا دن تو میں آفس میں اور تم یونیورسٹی میں رہتی ہو، ایسے کون سے کام ہیں جو میرے تم سارا دن کرتی ہو؟ شہزیب نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ خود کو آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں، اس سے بڑا اور کون سا کام ہے؟ افریہ جھٹ سے بولی۔ شہزیب نے اسے بیچ کر اپنے سینے سے لگاتے اس کے گال کو دانتوں میں لے کر کاٹا۔ شہزیب آپ کی شرٹ پر آئل لگ جائے گا۔ آہ! اس کے اچانک کھینچنے پر ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ اس کے یوں گال پر کاٹنے پر وہ بلبلا کر رہ اٹھی۔ کیا مجھے کچا کھانے کا ارادہ ہے؟ اس نے خفگی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شہزیب کی طرف مڑتے کہا تھا، جس نے نرمی سے اس کی ناک کو اپنی ناک سے ملاتے ہولے سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ افراح نے اس کے لمس کو محسوس کرتے آنکھیں میچ لی تھیں۔ دل کرتا ہے تو میں کچا چبا کر کھا جاؤں، وہ اس کی ناک کو بھی دانتوں میں لے کر ہلکا سا کاٹ کر بولا تھا۔ افراح اپنی ناک کو پکڑتی منہ پھلا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے، وہ منہ پھلا کر بولتی۔ شہزیب کو بہت کیوٹ لگی تھی۔
چپ کر کے واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں میرا پتہ ہے نا، شاہ زیب نے اسے دور کھسکتا دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ فوراً اس کی بات پر کھسک کر اس کے قریب آتی اس کی شرٹ پر اپنا تیل والا سر رکھ چکی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ بالکل، تمہارے علاوہ سب کے لیے۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا تھا، جس پر وہ سکون محسوس کر کے ہلکے مسکان کے ساتھ آنکھیں میچ گئی تھی۔ جاری ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسی لگی آج کی پہلی قسط؟ نورے کا کردار کیسا لگ رہا ہے؟ شاذل خان کے بارے میں بتائیں، کیسا لگتا ہے؟ شاذل خان اور نورے کے درمیان محبت ہوگی؟ ابھی تو دونوں ہی غصے میں بھڑکے ہوئے ہیں۔ جو لوگ روحان کے سنگل رہنے پر رو رہے تھے تو ان کے لیے سرپرائز، اس ناول میں روحان کی سٹوری بھی ہوگی۔ دانیہ ایک مسٹری کیریکٹر ہے اور بھی چند کیریکٹر کے ساتھ ساتھ سٹوری میں ایڈ ہوتے جائیں گے۔ تو پلیز آگے کی سٹوری میں کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔